جب تو رہ جائے گا پھر تو کیا کرے گا؟ مشکات شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا میں محمد اور آل محمد پہ درود. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اب قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان سبحان اللہ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سبحان اللہ. جا زمجیویں پڑھ قرآن، جا زمجیویں پڑھ قرآن، تازارے بھی دین ایمان. قرآن دے کول عجیب ہیں، پڑھنے سننے والے خوش نصیب ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو اللہ کا قرآن کا حافظ بناؤ. جس کی 2 بیٹیاں ہیں، اس ایک بیٹی کو دینی مدرسے میں داخل کراؤ. گجرات میں بھی مدرسے ہوں گے، کھاریا میں بھی مدرسہ ہے، پنجن کسانہ میں بھی مدرسے ہیں. جہاں جہاں بھی دینی مدرسے ہیں وہاں اپنی بچیوں کو داخل کراؤ، بچوں کو داخل کراؤ. جب مر جاؤ گے تو تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کر سورۃ تبارک الذی پڑھے گی اور پڑھے گا. اور اگر اس کو تم نے ڈبل ایم اے بنا دیا، پنکھوں کا کاریگر تو بنا دیا، پکا ایک تو چلے گا دوسرا نہیں چلے گا. اور قبر میں تو پکا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. کون سا پکا چلے گا؟ جو تم نے دن کو جو دنیا میں درود و سلام پڑھا ہوگا، تو نے محمد اور آل محمد پہ درود و سلام پڑھا ہوگا، وہ پکا چلے گا. تو نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا تو وہ پکا چلے گا. تو نے حدیث پڑھی ہوگی اور پڑھائی ہوگی تو وہ ایئر کنڈیشن چلے گا. تو نے کثرت سے چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے محمد عربی پہ درود و سلام پڑھا ہوگا تو وہ قالین بچھے گی. سبحان اللہ. یاد رکھنا. اور اگر تو نے اپنے بیٹے کو ڈبل ایم اے بنا دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈبل ایم اے نہ بنے، میں نے خود کیا ہوا. ڈبل ایم اے بھی بنائے لیکن ان کو حافظ القرآن بھی بنائے. سبحان اللہ. وہاں اے بی سی نہیں کام آئے گی، انگریزی کام نہیں آئے گی، اور کوئی زبان کام نہیں آئے گی سوائے قرآن کے. اگر زمین پر رہ کر تو نے زمین کے ساتھ مہربانی کی، زمین والوں کے ساتھ مہربانی کی، محلے والوں کے ساتھ مہربانی کی، تو زمین کے اندر جب جائے گا تو یہ تیرے ساتھ مہربانی کرے گی. سبحان اللہ. جب آدمی قبر کے اندر جاتا ہے تو کیا پوچھ ہوتا ہے؟ یہ پوچھ نہیں ہوتی کہ تو چودھری ظہور الہی نہ پترے، کہ تو میاں نواز شریف کا پترے، کہ تو کسی پیر صاحب کا پترے. نہیں، پوچھ ہوتی مر ربو کا. سبحان اللہ. اگر دنیا میں رہ کر اس نے رب کیے، رب والوں کی مجلس میں بیٹھا رہا تو پھر کیا کہے گا؟ سوال کرنے والا سوال کرے گا مر ربو کا، جواب دینے والا جواب دے گا ربی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا رب وہ وحدہ لا شریک جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے. پھر سوال کرنے والا سوال کرے گا ما نبیوں کا. سبحان اللہ. اگر دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجاتا رہا، محفل نعت کراتا رہا، درود السلام پڑھاتا رہا، وعظ و نصیحت کراتا رہا، قرآن اور حدیث کے درس دیتا رہا، سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا رہا، سوال کرنے والا سوال کرے گا ما نبیوں کا. سبحان اللہ. جواب دینے والا جواب دے گا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی قبر اور سرکار جو عالم سلم کی روضے اثر میں خلا اللہ توڑ دیتا ہے. فرشتہ کہتا ہے اس شخص کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. اگر اس کی شکل حضور والی ہے، سیرت صورت حضور والی ہے، حضور کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو پھر کیا کہتا ہے؟ ھذا محمد الرسول اللہ. سب درود السلام پڑھ لیں. اونچا درود پڑھو. آئیے اونچے گانے ہوتے درود شریف پڑھنے شرم آ رہی ہے. زیادہ تر بسکٹوں والے لوگ بیٹھے.
میں دل کا مریض ہوں. اب وہ آواز نہیں رہے. صحت اجازت نہیں دیتی. صحت اجازت نہیں دیتی لیکن آ گیا. پھر سوال ہوگا ما دینوں کا, تیرا دین کون سا دین؟ اگر تو قرآن والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, حدیث والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر کے اس کی خانقاہ میں بیٹھتا ہے, مسجدوں والے ماحول اختیار کرتا ہے, قرآن والا ماحول لیتا ہے, دین والا ماحول لیتا ہے, ذکر فکر والا ماحول لیتا ہے, نعت والا ماحول لیتا ہے, تو پھر کہے گا ماں قرآن, سوال کرنے والا سوال کرے گا ماں دینوں کا, تیرا کون سا دین؟ تو یہ جواب دے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اگر ان باتوں پہ عمل کرے گا اور اگر اس کے برعکس زندگی گزارے گا, اذان ہو گئی ہے یہ اپنے ٹی وی میں مست ہے, اذان ہو گئی ہے مووی بری فلم دیکھ رہا ہے, اذان ہو گئی ہے دکانیں چلا رہا ہے, اذان ہو گئی ہے پنکھے بنا رہا ہے, اذان ہو رہی کہ یہ بسکٹوں کے مورے لگا رہا ہے, اذان ہو گئی ہے کہ یہ لکڑی کے فریم بنا رہا ہے, اذان ہو رہی کہ یہ کچہری میں بیٹھا ہے, کہ اذان ہو رہی ہے کہ 3 اسٹار میں بیٹھا ہے. اور اگر نماز نہیں پڑھی تو سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ تو نے صبح کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس انسان پہ ایک سانپ مقرر کرتا ہے جس کی آواز بجلی کی کرکٹ سے بھی زیادہ, اور اتنی زبان اس کی لمبی ہے کہ نوجوان لڑکا دن رات میں جتنا چل سکے اتنی لمبی زبان. اور جب وہ ایک دفعہ ڈنگ مارتا ہے, ایک دفعہ مردے کو ڈستا ہے, مردہ 70 گز نیچے جاتا ہے, پھر آتا ہے اوپر, پھر یہ ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے سام صبح کی نماز قضا کی, زہر تک تجھے ڈنگ مارتا رہوں گا, زہر کی قضا کی عصر تک, عصر کی قضا کی شام تک, شام کی قضا کی عشاء تک, عشاء کی قضا کی صبح تک. اور حضور نے فرمایا کہ اگر میں قبروں کے عذاب بیان کر دوں تو مجھے خطرہ ہے کہ میری امت اپنے مردے دفنانے بننا, اور اگر پہلی صف اور تکبیر اولیٰ کا ثواب بیان کر دوں تو مجھے خطرہ ہے کہ میری امت ہر جماعت میں لڑے. تو یاد رکھو نوجوانوں,